السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے بلند مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے اونچا مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب نہ کرو۔ اور فرمایا ان تحبط اعمالکم، یہ کہ کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ تشریف لائے، اور جب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اس کائنات کی بہترین دو ہستیاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دونوں صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تو باتوں باتوں میں یہ بات چھڑ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان قبیلے والوں میں سے کس شخص کو امیر بنائیں گے، سردار بنائیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کا نام لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مخالف دوسرے شخص کا نام لیا۔ تو اس طرح ان دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا نام لے رہے تھے، اس کی صفات، اس کے معاملات جو انہوں نے اس وقت دیکھے تھے وہ گنوانے لگ گئے، شمار کرنے لگ گئے۔ اور سیدنا عمر فاروق دوسرے شخص کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا، یہ اندازہ تھا کہ اللہ کے رسول اس کو کیا کریں گے، وہ امیر بنائیں گے قوم کا۔ تو ان کی آپس کی بحث کی وجہ سے آواز اونچی ہو گئی، اور حتیٰ کہ یہ اونچی آواز میں بحث کرنے لگ گئے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ مسجد میں شور کرنا منع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے کہ کچھ لوگ مسجد میں آ کے وہ اونچی آواز سے باتیں کرنے لگ گئے۔ آپ نے ان کو بلوایا اور معلوم کیا کہ آپ کون ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم باہر سے آئے ہیں، ہم یہاں کے باسی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے باسی ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ نے انہیں ڈانٹا اور منع کیا کہ مسجد میں شور کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ دو صحابی مسجد میں اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کر دیا۔ اس آیت سے جو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں، تو اب کسی کو حق نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون بڑا بنے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول موجود ہیں تو کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنی آواز کو اونچا کرے۔ آواز اونچا کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی بات کو ترجیح دے دی جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو پیچھے کر دیا جائے، یہ بھی آواز اونچا کرنے میں آتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہر بات اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کی جائے گی، جو دین کے مطابق ہوگی وہ لے لی جائے گی، اور جو دین کے مطابق نہیں ہوگی، قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگی، وہ چھوڑ دی جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سارے معاملات، بہت سارے کام ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور ہم ان کی دیکھا دیکھی وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ہمیں اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی
قرآن حدیث میں یہ کام نہیں ہے، قرآن حدیث میں اس کے مخالف کرنے کا حکم ہے، یا قرآن حدیث کے اندر یہ ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے، ہم نے ان کو اس راستے پر پایا ہے، آپ کون ہیں جو آ کے ہمیں سمجھائیں، یا ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، یا ہمارے جو علاقے کے مولوی ہیں، مسجد کے مولوی ہیں، ملا ہیں، وہ ہمیں یہ کام کرنے کا کہتے ہیں، لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ گویا کہ وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان آیات کا نزول ہوا تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد جب بھی بات کرتے تھے اتنی آہستہ آواز سے کہ اللہ کے رسول کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا، عمر تو نے کیا کہا، عمر تو نے کیا کہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک اور صحابی ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز طبعی طور پر، قدرتی طور پر وہ بلند تھی، جب وہ بولا کرتے تھے تو اونچی آواز تھی، خطیبانہ انداز تھا، اور وہ آواز اونچی نہ بھی کرتے تو قدرتی ان کی آواز اونچی تھی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور گھر بیٹھ کر غم افسوس میں مبتلا ہو گئے اور روتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوٹ کیا کہ میرے فلاں صحابی وہ مجلس میں نہیں آ رہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ وہ صحابی مجلس میں نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تو جب معلوم کروایا گیا پتہ چلا کہ وہ ان آیتوں کے نزول کے بعد گھر میں بیٹھا ہوا ہے، روئے جا رہا ہے اور مسلسل ایک بات کہہ رہا ہے، میرے عمل برباد ہو گئے، میری آواز اونچی ہے، میں اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہوں، میرے عمل برباد ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کیفیت کا علم ہوا تو آپ نے پیغام بھجوایا، لا بلکہ وہ تو جنت میں جائے گا، وہ تو جنتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بلوایا، کیوں؟ اس کے آواز طبعی طور پر اونچی تھی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بات کو اللہ کے رسول کی بات پر ترجیح دے۔ لہذا ہمیں اپنی باتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے اونچا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی بات کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہستی آ سکتی ہے، موجود ہو سکتی ہے، اس کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مقدم نہیں کرنا، یہی ان آیات کا مفہوم ہے، یہی ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ اس کو اس کلمے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ اسے کچھ سمجھ نہیں رہا ہوتا، اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جنت کے کنارے سے جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا اللہ کی رضامندی کا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اچھی بات کرنی ہے، اچھی باتیں کرنی ہے، اور وہ بات کرنی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔